صدیق تے ہے دنیا کے اندر جنہوں نے صداقت کو کم لیا، سچائی کو کم لیا، سچائی کا ساتھ دیتا، لیکن انہاں سارے سردار جڑے نے صدیق اکبر سارے تو بڑے جڑے صدیق نے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بہت سارے کاموں کے اندر اولیت اختیار کی تھی، بلکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار نہ کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سے نمبر اول کے سن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ثانی اثنین سن جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، نبوتی نشر و ارشاد اور آپ کا ساتھ دیتا، مال دے اندر، جان دے اندر، صداقت دے اندر، آپ دا ساتھ دین دے اندر۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوکاں دے سامنے اسلام پیش کیتا وَإِلَّا لَهُ قَبْوَةٌ، جے سامنے بھی میں اسلام پیش کیتا إِلَّا لَهُ قَبْوَةٌ، انہیں کچھ نہ کچھ اڑی تو کم لیا، اللہ ابا بکر سوائے ابو بکر دیوں، میں نے تے اسلام پیش کیتا تے انہوں نے کسے اڑی دا کم نہیں لیا، اور فوری طور تے انہوں نے میری تصدیق کی تھی اور میرا کلمہ پڑھ لیا۔ نہ صرف کہ انہوں نے کلمہ پڑھیا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، بہت سارے لوگ جڑے نے جنہاں دا شمار عشرہ مبشرہ دے اندر ہوندا ہے، انہوں نے اسلام دے دائرے دے اندر لیان والے اولین شخصیت وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ سب تو پہلوں اسلام دی راہ دے اندر جڑی صعوبتاں برداشت کیتیاں تے مارا کھادیاں نے، وہ دے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو پہلے خطیب اور واعظ وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، پہلے خطیب اور پہلے واعظ۔ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، اس آدمی دا یارو قصور کی ہے؟ صرف ایک قصور ہے کہ یہ اندہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس آدمی دی مخالفت کر دے ہو، او دے در پیچ ہے، خدا ناطقہ بند کر دے ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ثانی اثنین اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں دے کئی لقب دیتے نے۔ ثانی اثنین انہوں آکھیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق انہوں آکھیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق انہوں آکھیا، عتیق من النار، یعنی یہ اگ تو آزاد نے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ارشاد فرمایا سب تو زیادہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ انہوں نے جو اسلام دے اندر غریب آدمی سی اور انہوں نظر آتا سی کہ انہوں کوئی سنوائی نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسے خرچ کر کے تے انہوں خریدیا اور انہوں آزاد کیتا۔
انہوں نے خریدیا بھی اور انہوں نے آزاد بھی کر دیتا، اپنے کول نہیں رکھ لیا۔ انہوں دے وچوں میں صرف ایک مثال دینی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کمال کردے سے کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ساڈا سر دا تاج ہے، وآتک سیدنا، تے انہوں نے ساڈے سر دے تاج نو جڑا آزاد کیتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آکھا کہ میں مدینہ چلے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں روکے اور کیا کہ تم مدینہ نہ جا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑے فلسفی سن، انہوں دے اندر اصل فلسفہ یہ سی، انہوں دے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ انہوں نے جدوں آکھا میں مدینہ چلے ہیں تو دنیا دے اس وقت دے بڑے ابھردے ہوئے سیاستدان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آکھا کہ تو نہ جا۔ انہوں نے آکھا میں نہیں رہ سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آخری گل کی تھی کہ یار میرا کو حق تے بنتا ہے نا، اشارہ سی کہ میں تینوں خریدیا تے میں تینوں آزاد کیتا۔ اور یہ بارے یہ گل بھی میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ جدوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خریدیا تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ قیمت حضرت ابو بکر نے پری حضرت بلال دی تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انی فرحت حاصل ہوئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہیں دینے کہ اس سودے دے اندر میرا حصہ بھی رکھ لے، کہ جڑا بلال نو خرید کے تو آزاد کیتا ہے اس سودے دے اندر میرا حصہ بھی رکھ لے۔ خاتم المرسلین نے ارشاد فرمایا یہ اتنا پسندیدہ عمل سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہش کی تھی کہ اس سودے دے اندر میرا حصہ بھی ہوگا۔ جدو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کچھ حقوق دا تذکرہ کیتا اور آکھیا کہ یار ادھا نہ کر، میرا کچھ حق بھی بنتا ہے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آکھیا کہ اگر اللہ واسطے خرید کے آزاد کیتا ہے تو تسی میرا راہ نہ روکو، اگر اپنے واسطے مینوں خریدیا سی تو ٹھیک ہے میں تہاڈا غلام ہاں، میں تہاڈے کول رہنا ہے، جو مینوں حکم دیو میں کرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک اور لقب یاد آ گیا، وَقَانَ رَجُلٌ بَكَّاءٌ، یہ بہت رون والے آدمی سن، اور بعض تے کہندے نے کہ انہاں دے رخساراں دے اُتے کثرت بکا دی وجہ دے نال نشان پہ گئے سن، تو یہ رون ڈے پہ اور انہوں نے آکھا کہ نہیں میں تینوں اللہ واسطے آزاد کیتا سی، اللہ واسطے خریدیا سی۔ انہیں پھر آکھا میں نہیں رہنا۔ اور بھی غریب لوگوں انہوں نے آزاد کیتا اللہ دی راہ دے اندر۔ سب تو زیادہ خرچ کرنے والے بھی یہ سن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو کوئی 1 لاکھ خرچ کرے وہ 1 لاکھ والا ہے، کوئی 10 لاکھ خرچ کرے وہ 10 لاکھ والا ہے۔ 1 لاکھ خرچ کر کے یا 10 لاکھ خرچ کر کے یا 20 لاکھ خرچ کر کے انہوں کوئی فرق نہیں پیندا، کیونکہ وہ کافی امیر ہے۔ لیکن جڑا آدمی وہ کول ہووے پورا جہا تو خرچ کر لگا جڑا ہے اپنے گھروں سب کچھ لے آوے، کل کائنات سمیٹ کے جھاڑو پھیر کے لے آوے۔ اصل کمال تے او دا ہے، 10 لاکھ والے دا اپنی جگہ تے کمال ہے،
لیکن جس کو صرف دن رات دی روٹی ہے اور کچھ بسترے نے انہاں سارے نو سمیٹ سماٹ کے لے کے آ کے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھ دے، اصل سخی تے او ہے۔ اور انہوں نے اس طرح کیتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال۔ غزوہ تبوک دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے کے آؤ بھائی مال لے کے آؤ۔ بڑے بڑے سخی سن، حضرت عثمان ورگے موجود سن، سیدنا عمر فاروق ورگے سخی سن جنہوں نے ادھا ادھا ہر چیز دا کیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او سن کہ اتھے کون ادھا کرتا رہے تے کون گندا رہے۔ انہوں نے ایک وڈے ہوئی جیڑا ہے وہ سارا مال اکٹھا کرنا شروع کرتا تے اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب وچ لیا کے پیش کر دیتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہ ابو بکر اے بھی پیغمبر علیہ السلام دی محبت دا حصہ سے کہ تو بھائی کنے لے کے آئے ہیں، تو کنے لے کے آئے ہیں، تھارے کنو دعا دینی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آکھا کہ انہوں دے اندر نیکی دے اندر مسابقت تے مقابلہ سے، پیسے جمع کرنے دے اندر مقابلہ نہیں سی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پہ کی لے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ادھا ادھا، دو حصے تقسیم کیتے، ادھا گھر چھڈ آئے ہیں تے ادھا جڑا تواڈے کول لے آندا ہے۔ تے ابو بکر نے پوچھا پہ تو کی لے آئے ہیں؟ اے یا رسول اللہ جو کچھ کر دے اندر سے سب کچھ سمیٹ کے تے چاڑو پھیر کے تواڈے قدماں وچ لے آئے ہیں، اے تے گھر کی چھڈ آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تو دے رسول دی محبت گھر چھڈ آئے ہیں، جنہ دے گھر دے اندر اللہ تو دے رسول دی محبت ہوئے اتھے کتے فاقے نہیں ہو سکتے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی کوشش کی تھی کہ میں کسے نیکی چ ابو بکر نو اگے ود جاواں، پر مینوں اودن یقین ہو گیا کہ ابو بکر تو میں نہیں اگے لنگ سکتا۔ انہوں نے سارا مال بھی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا، یتیمہ تے غریباں دی کفالت کیتی، انہاں لوکاں دی کفالت کیتی جنہاں نے الزام لائے سن انہاں دی بیٹی دے اوپر سیدہ عائشہ دے اوپر، انہاں دی کفالت بھی کیتی۔ تھوڑا جا غصہ آیا جدو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مغفرت نو سامنے رکھو، تو انہاں نے آکھا ٹھیک ہے جی یا اللہ میں مغفرت چاہیے، میں نے معاف کیتا۔ یہ بڑی دلیری دی گل ہے، یہ صدیق دے ایمان دی گل ہے، اور یہ پیغمبران دے ایمان دی گل ہے کہ بیٹی تے الزام لاوے بازاراں دے اندر جا کے لاوے تے لاوے بھی وہ آدمی جڑا جہدی کفالت کر رہے ہیں، گھر دے اندر حویلی دے اندر رہ رہے تو انہوں پھر مڑ کے جتلانا ہی نہ، انہوں کہنا کہ تینوں معاف کیتا، اللہ واسطے معاف کیتا، اسی اپنا اجر اللہ دے کولوں لواਂਗੇ۔ ایک دفعہ ایسا ہویا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ذرا غور دے نال روایت سنن دی ضرورت ہے تو بہت ساری روایات نے انہاں دی شان دے اندر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر بہت ساری روایات نے، لیکن اے روایت جیڑی ہے فیصلہ کن ہے، فیصلہ کن اس وجہ دے نال کہ خلیفہ بلا فصل کون سی۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے ارشاد فرمایا یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا کہ مرو ابا بکر فلیسلم الناس، مرو ابا بکر فلیسلم الناس۔ جدو بیمار ہو گیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ارشاد فرمایا ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے، ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے، ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے۔ پھر ایتھوں تک ارشاد فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یاد رکھو اللہ نو بھی منظور نہیں تے نام مومنہ نے قبول کرنا ہے سوائے ابو بکر دو، میرے مسلح تے کوئی اور کھلوے بلا فصل، یہ قبول ہی کسی نہیں کا کرنا۔ ابو بکر جڑا ہے وہی جڑا ہے میری بلا فصل میرے مسلح تے کھلو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آکھیا ہے کہ الصلاۃ دلیل علی الحیات، کہ نماز جڑی ہے یہ انسان دی زندگی دی دلیل ہے۔ نماز دے اندر اگر کوئی اچھا ہے تو زندگی دے معاملات دے اندر بھی اچھا ہے،
اللہ ذوالجلال والاکرام وہ نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جڑی زندگی دے اندر کایا پلٹ دے، جڑا زندگی دے اندر انسان نو ایک ہور رنگ عطا کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے باہر آئے۔ حدیث دا انداز یہ دستا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ آرام فرما رہے سے، ستے سن، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی آدمی بھی وہ سویرے ستا ہوئے تو انہوں سویرے بھی خواب آ جاتا ہے، صرف رات میں خواب ہونا کوئی ضروری نہیں۔ جس ام حرام بنت ملحان جس جنگ دے اندر موجود سن، اس جنگ دا جڑا خواب ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر آیا کہ رأیت امتی علی سبج البحر کأن الملوک علی الاسرہ، میں اپنی امت نو ویکھیا ہے سمندر دے متن دے اتے جس طرح کے بادشاہ بیٹھے نے، بادشاہ طرح میں انہوں نے ویکھیا ہے۔ تو ام حرام بنت ملحان نے آکھا کہ یا رسول اللہ میں دعا کرو کہ میں ہونا چاہوں۔ آپ نے فرمایا تو ہونا چاہیے، تو پھر شہید ہو گئی سن۔ تو گویا خواب دینے بھی آ سکتا ہے، اتھوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے ستے سن تو یہ دنے خواب آیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کہندے نے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ایک دن، فقال رأیت آنفا، میں ہونے ویکھے ہے، اندروں باہر آئے تو کہندے نے رأیت آنفا، میں ہونے ویکھے، ابھی یہ دیکھا ہے میں نے۔ یہ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ خواب دیکھے، ہونے خواب دیکھ کے اٹھ کے میں آیا ہے۔ کانی اوتیت المقالید والموازین، میں یہ دیکھا کہ اوتیت المقالید والموازین، کہ دنیا پر دیاں کنجیاں تے خزانے میزان جڑے نے وہ منو دے دیتے گئے نے۔ فاما المقالید فہی المفاتیح، ایک کنجیاں تے چابیاں کنجیاں جیڑیاں نے، کنید کنجیاں یہ چابیاں نے تالے کھولن والیاں۔ فوزت فی کفت ووزت امتی فی کفت، یہ ساریاں رکھ دیتیاں گئیاں موازین میزان دے ایک پلڑے دے اندر، تے باقی ساریاں کنجیاں جیڑیاں نے وہ ایک پلڑے چ رکھ دیتیاں گئیاں، تے ووزت امتی فی کفت، تے ساری میری امت نو دوسرے پلڑے دے اندر رکھ دیتا گیا ہے۔ ساری دنیا تے خزانے تے اچھائیاں ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتیاں گئیاں نے، میں ہونے خواب ویکھ کے آئے تے میری ساری امت ایک پلڑے چ رکھ دیتی گئی۔ پھر فرجحت بہم، یہ ہے کہ میری امت رجعت بہم، یہ ساریاں جڑیاں چابیاں دا پلڑا تا چلا گیا ہے، اور میری امت دے لوگ جڑے نے انہوں نے انہوں چکا دیتا ہے، زمین دے نال لا دیتا ہے۔ میری امت زیادہ بھاری ہے زمین دے خزانے دے نالوں، دنیا داری نالوں، مادہ پرستی نالوں میری امت زیادہ بھاری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے، تلاش اسی آپ کرنا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ نے تو دس دیتا ہے کہ تہاڈا بڑا وزن ہے، دنیا چو ترازو نہیں بنیا جڑا تہاڈا وزن کر سکے، وزن تہاڈا بڑا ہے۔ میں جو کہنا ہے کہ دنیا تاں چلی گئی، خزانے تاں چلے گئے، اور تسی تہاڈا وزن بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا ثم جیء بأبی بکر، پھر یہ فیصلہ تو ہو گیا، پھر اگلا بریکی نہ فیصلہ ہوتا ہے امت دا تے خزانے دا فیصلہ ہو گیا، پھر امت دے نال فیصلہ ہوتا ہے۔ کہنے ثم جیء بأبی بکر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ابو بکر نو لیا گیا کلیاں نو۔
اور پھر کی ہویا فرجا بہم ابو بکر نو ایک پاسے پلڑے چ رکھیا تو دوسرے پاسے ساری امت نو رکھ دیتا، جے دے اندر عمر فاروق بھی نے، جے دے اندر عثمان بھی نے، جے دے اندر علی بھی نے، جے دے اندر سارے عشرہ مبشرہ نے، جے دے اندر اصحاب الحدیبیہ بھی نے، احزاب آڑے بھی نے، تے خندق آڑے صحابہ کرام بھی نے، دیا قلبی دی شکل آڑے موجود نے جنہ دی شکل حضرت جبریل امین دے نال ملدی سی۔ کمال ہے، صحابہ رسول ہے، حضرت جبریل امین آئے ایک دفعہ انسان دی شکل دے اندر، تے کیڑی شکل سی؟ دیا قلبی، کنی سونی شکل لگتی ہوئے گی دیا قلبی دی، تے کنے اچھے اعمال لگتے ہون گے دیا قلبی دے کہ جبریل امین انہاں دی شکل اختیار کر کے آئے۔ اس انہاں سارے نو ایک پلڑے دے اندر، تے ابو بکر نو ایک پلڑے دے اندر، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرجا بہم ابو بکر انہاں سارے بھاری نکلے، ابو بکر دا وزن انہاں سارے بھارا نکلیا، باقی سارے تاں چلے، سارے عشرہ مبشرہ جڑے بھی موجود نے لوگ، بڑے بڑے جنگجو خالد بن ولید دے اندر نے، اور اے دے اندر جڑے نے ائمہ کرام موجود نے، اے دے اندر حفاظ موجود نے، اے دے صحابہ کرام موجود نے، ابو بکر جڑے نے وہ سارے تو بھاری ہو گئے۔ پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم جیء بعمر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر کلے کلے دا وزن کیتا، ابو بکر نو ایک پاسے راہ دیتا، ثم جیء بعمر، پھر آکھیا ہون میں عمر دا بھی امتحان لینا ہے کہ عمر کنا ک بھارا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پلڑے دے اندر راہ دیتا، فرجا بہم صرف ابو بکر نو کڈے ہے، عمر نو رکھ دیتا ہے، باقی ساری امت دوسرے پلڑے دے اندر ہے۔ فرجا بہم تے عمر جیڑا ہے انہاں باقی سارے نو بھاری نکلے ہے، باقی ساری امت جیڑی ہے وہ ہلکی نکلی سوائے ابو بکر دیوں، کیونکہ انہاں دا وزن تے پہلوں ہو گیا سی۔ پھر ثم جیء عثمان، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آکھیا کہ اجے نہیں، اجے اور طور ایک میں کرنا ہے، محمد رسول اللہ، ابو بکر دا طول ہو گیا، عمر دا طول ہو گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ اور طول کرنا ہے، ثم جیء بعثمان، پھر حضرت عثمان نو آندا گیا، حضرت عثمان نو ایک پلڑے چ رکھ دیتا، باہر کون نے؟ حضرت ابو بکر بھی باہر نے، حضرت عمر بھی باہر نے، محمد رسول اللہ بھی باہر نے، اس پلڑے دے اندر حضرت عثمان نو رکھ دیتا گیا، تو دوسرے پلڑے دے اندر انہاں تنہ تو علاوہ ساری دنیا دے صلحاء شخصیات نو رکھ دیتا گیا، حضرت علی بھی دوسرے پردے دے اندر نے، پلڑے دے اندر نے، تو پھر جدو تولیا ثم جیء عثمان رضی اللہ فرجا، تو حضرت عثمان نے اس پلڑے نو بھاری کر دیتا جیسے حضرت عثمان کلے سن، باقی ساری دنیا ایک پاسے سن، تے گل ختم ہو گئی، ایتھے امتحان ختم ہو گیا۔ ابو بکر دا امتحان ہویا پہلے نمبر دے اوپر بلا فصل، دوسرے نمبر تے امتحان ہویا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا، تیسرے نمبر تے حضرت عثمان دا امتحان ہویا، وہ کسے ہور دا تے بات نہ ہی کوئی نہیں، انہاں تناں نوں گالاں کڈ دے نے، چوتھے دے کسے دا نہ ہی کوئی نہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، حضرت علی بھی ساڈے نے، حضرت عثمان بھی ساڈے نے، ابو بکر بھی ساڈے نے، عمر بھی ساڈے نے، اسی انہاں دے پیراں دی دھول کے بھی نہیں، لیکن جتھوں گل اگر تنازع دے اندر آوے تو تنازع تو اتنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیتا، بلکہ اللہ دے رسول نے حل نہیں کیتا، یہ تو آسمانہ والے رب نے حل کیتا۔ خواب جڑا ہے یہ وحی دا حصہ ہوندا ہے۔ فقال له رجل فأين نحن، ایک آدمی وہ تو کھلوتا سی، حضرت ابن عمر کہندے نے
یہ مطلب ہے کہ یہ مجمع دے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فین انانو تو یا رسول اللہ اسی پھر کتھے ہوئے؟ ایک اے حضرت پلڑا سارا وہ لے گئے ابو بکر، مڑ کے عمر لے گئے، پھر عثمان لے گئے، تو اسی کتھے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم حیث جعلتم انفسکم، تسی اوتھے ہی جے جتھے اللہ نے تانوں رکھے ہے، تسی اوتھے ہی جے، یہ دو گاہ نہ ودو تے نہ کسن وداؤ، یہ اللہ نے جتھے جنوں رکھے تسی اوتھے ہی جے۔ شاعر نے آکھیا بہت اچھا شعر ہے، انہوں نے آکھیا امن الناس بر مولا ما، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری موقع دے اتے فرمایا کہ میں جیتے احسان کیتا ہے، میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ جتلانا چاہنا ہے، میرے تے جن نے نیکی کیتی او منو دسو، میں نیکی دا بدلہ دے دینا ہے، ایتھے دنیا دے اندر انہوں نیکی دا بدلہ دے دینا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں دے بدلے دیتے، اور پھر فرمایا اللہ ابا بکر، گل سنو تے ابو بکر آ بھی جائے میرے کو کہ میں انہاں دی نیکیاں تے احسانات دا بدلہ دے سکاں، میں نہیں دے سکنا، انہیں میرے تے انیاں نیکیاں تے احسانات کیتے نے، اے دا بدلہ میرا رب ادا کر سکتا ہے، میں ادا ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ بدلہ ادا کرے گا تو پھر میرا اللہ ادا کرے گا، میرے کو نہیں ہمت ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے آکھا امن الناس بر مولا ما، امن الناس بر مولا ما، میرے مولا دے اوپر سب تو بڑا محسن، واہ واہ، سب تو بڑا محسن محمد پاک تے سب تو بڑا محسن، بر الناس بر مولا ما، یہ وہ ہستی ہے جڑے محمد پاک دے بڑے سب تو بڑے محسن نے، بر الناس بر مولا ما، پھر کہندے نے اول کلیم سینہ ما، کمال ہے، بڑے دل دی گل کر دیتی شاعر نے، کلیم اول سینہ ما، ارے محمد مصطفیٰ کے میرے واسطے تور سینہ نے، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ واسطے تور سینہ سن جتھے جا کے وہ اپنے اللہ دے نال ہم کلام ہوندے سن، تے ایتھے حضرت محمد رسول اللہ نو شاعر نے آکھیا کلیم اول سینہ ما، کہندے نے جیڑا میرا تور سینہ نے، انہاں دے کلیم اول انہاں دے موسیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی وہی نازل ہوندی سی، وہ وہی دوسرے نمبر دے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے وہ سن دے ہوندے سن۔ کلیم اول سینہ ما، حافظ جڑے نے تیار ہونے نے، لیکن کلیم اول سینہ ما جڑے میرے کوہتور نے، میرے سینہ نے، انہاں دے کلیم اول تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے اتھوں جا کے وہی لیندے ہوندے سن۔ ہمت او کشت ملت راہ چو بر، یہ ترجمہ میں بعد اچ کرتا ہے، سن لو سادہ ترجمہ، ہمت او کشت ملت راہ چو بر، ابو بکر ویکھن رون والا، ہر گل دے اوتے رون والا، ٹھنڈے مزاج دا، لیکن جدو اسلام دی گل آندی سی، محمد مصطفیٰ دی گل آندی سی، ہمت او کشت ملت راہ چو بر، اے مری ہوئی ملت آستے او دی ہمت جیڑی ہے وہ بدل دا تے بارش دا کام کر دی سی، مر گئی ملت، مٹ گئی، شرم و حیا ختم ہو گیا۔ ایک بے رحمی ہے بنی اسرائیل تے، میں پہلو بھی ایک دفعہ آکھیا سی کہ بنی اسرائیل نے حضرت کلیم اللہ دی نافرمانی کی تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ تسی 40 سال تک بے خانما بے در ٹھکرا کھاؤ گے، 40 سال تک، یتیہون فی الارض 40 سنۃ، اسی جدوں محمد مصطفیٰ دی نافرمانی کی تھی تو سانوں دی سزا جیڑی ہے سب سزاواں تو بڑی سزا ملنی،
اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر اسی محمد رسول اللہ کی گل نہ منیا تو ساری بے خانمائی، یہ ساری بربادی، یہ ساری جنگ انسائی یہ قیامت تک چلتی رہنی ہے، جب تک اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جھنڈے دے سائے تھلے پناہ نہ لے۔ ہمت یہ نہیں ہمت سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر، یہ بھی میں دس دینا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سنا چرندے ہوں سن، بیمار ہو گئے تے ایک بھیجیا سی غزوہ معطال حضرت اسامہ بن زید دا لشکر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین اسامہ بن زید نو کیتا، غزوہ معطا دے اندر زید بن حارثہ جڑے نے وہ شہید ہو گئے سن، اے غلام زادے سن، سیدنا زید بن حارثہ، اسامہ بن زید بھی غلام زادے سن، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، 3 صحابی اور بھی شہید ہو گئے، حضرت جڑے خالد بن ولید سی انہوں نے تلوار لئی تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں نے فتح عطا فرما دیتی، اور انہیں بڑے بازوے شمشیر زن سن سیدنا خالد بن ولید، انہوں نے سیف اللہ دا لقب عطا ہویا تے 9 تلواراں دے ہاتھ انہاں دے ہاتھ تو ٹوٹ گئیاں سن۔ ہن کی ہے، ہن تے سانو چاہیے نے بسکٹ چاہیے نے نرم نرم، تو بسکٹ بھی ادا نہیں، چاہ دے وچ پھین کے تے پھر منہ دے وچ پاؤنے نے، تاں وی اودے نال تکلیف ہوندی ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے امتی جڑے نے وہ بڑے سادہ غذا ہوندے نے، بڑے سادہ تے درویش ہوندے نے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ نہ ویکھدے نے، وہ محمد رسول اللہ دی محبت نال محبت کردے نے، آپ دی نفرت نال نفرت کردے نے، انہاں نوں اس تو بعد کچھ نظر ہی نہیں آوندا۔ حضرت اسامہ بن زید نے مقرر کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسامہ تو جا، تیرا باپ گیا سی، ہن تو بدلہ لے، جیسے اسامہ جی نو آندے نے۔ حضرت اسامہ بن زید نے جڑا مقرر کر کے بھیجیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار سن۔ ایتھے میں تھوڑی جی یہ گل کر دواں کہ بعض صحابہ کرام جڑے نے انہوں نے پوچھنا اے کیڑا دن ہے یوم الخمیس، وما یوم الخمیس، انہوں نے گل سن کے نہ تے رون ڈے پینا، وما یوم الخمیس، یہ جمعرات دا دن ہے، جمعرات دا دن کی سی؟ جمعرات دے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے سن، تے نالے رونا شروع کر دینا، رسول اللہ اس جمعرات والے دن نہ بیمار ہوئے سن۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جدو بیمار ہوئے نا تو انہوں نے پوچھنا ہے کہ اج کی دن ہے، اج کی دن ہے، اج کی دن ہے، جدو دسیا نا کہ اج فلانا دن ہے، اج فلانا دن ہے، تو جدو آئے نا سوموار دا دن تو انہوں نے پوچھنا چھڑ دیتا اور اپنی تیاری کر لی کہ بس سوموار دا دن میرا یار اپنے اللہ دے کول گیا تو سوموار والے دن ہی میں جانا ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یار ایک گل بھی میرے موضوع دے نال تے متعلق نہیں لیکن میں دس دواں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن تواڈے نال ملاقات کتھے ہوئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات قیامت والے دن جہاں تے میزان تے ہونی ہے جتھے عمل تولے جان گے، تے جہاں میری ملاقات ہونی ہے